بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا باب فی اتیان الحائض 107 نمبر باب ہے اور حدیث نمبر ہے 264۔ حیض جو ہے یہ بھی موجبات غسل میں سے ہے، تو اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے اور اس کے متعلقہ جو مسائل ہیں حائضہ کے ان کا بھی ذکر ہے۔ اور یہ جو باب ہے یہ ہے فی اتیان الحائض، حائض عورت سے جماع کرنا۔ اگر اس بات ترجمہ کی طرف جائیں تو بالمعنی ہے کہ فی الذی یاتی امرأۃ، ایک واقعے کا بیان ہے، تو اس حدیث میں ان احادیث میں اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا حکم ہے۔ مقصود مصنف جو ہے وہ اس کے اوپر کفارے کا بیان ہے کہ حائضہ سے اگر جماع کیا جائے تو کیا لازم آتا ہے؟ کفارہ۔ یوں نہیں کہا جا سکتا کہ مقصود مصنف حائضہ سے جماع کی حرمت کا بیان ہے، کیونکہ حرمت تو اتفاقی چیز ہے اور نہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ تو اس پر جو حکم ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نفس مسئلہ اور ایک ہوتا ہے اس پر حکم، دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ تو یہاں جو حکم ہے اس کا بیان ہے۔ اچھا جی، اور تیسری چیز ہے اصول حدیث کے حوالے سے باس۔ تو یہ جو روایت ہے یہ ہے عن مقسم عن ابن عباس، تو یہ ایک ہی روایت حضرت ابن عباس کی جو چل رہی ہے، مدار اس روایت کا مقسم پر ہے۔ پہلی روایت دیکھے 264 میں مقسم کے شاگرد عبدالحمید بن عبد الرحمن، اگلی 65 میں آ جائیں مقسم کے شاگرد ابو الحسن الجزری، 266 میں آ جائیں مقسم کے شاگرد خسیف۔ تو یہ ساری جو اسناد ہیں یہ متصل اور مرفوع ہے۔ آخر میں قال ابو داود نظر آ رہے ہیں، امام ابو داود کہتے ہیں علی ابن بزیمہ نے بھی ان مقسم ان النبی مرسل نقل کی ہے، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے کو حذف کر دیے، مرسل روایت ہے۔ اوزائی نے یزید ابن ابی مالک سے نقل کرتے ہوئے عبدالحمید سے نقل کیا، لیکن وہ اب عبدالحمید ڈائریکٹ نقل کر رہے نبی علیہ السلام سے، تو یہ موزر روایت ہو گئی کیونکہ دو واسطے اس کے اندر گر گئے، ایک صحابی کا بھی اور دوسرا تابعی کا بھی۔ اچھا، اسی کو سمجھیں کہ یہ روایت موزل ہے، موزل میں دو واسطے سندیں واسطے لگاتار راوی کے نام گر جاتے ہیں۔ تو یہ اس نسخے کے حوالے سے ہے جو کہ ابو لؤلؤی کا نسخہ ہے۔ ابن داسہ کا جو نسخہ ہے اس میں یہاں پہ ان عمرہ، حضرت عمر کا نام موجود ہے، تو اس اعتبار سے پھر یہاں پہ ایک جو ہے نا وہ راوی گرا ہوا ہے، تو روایت منقطع بنے گی، تابعی گرا ہوا ہے، اور اس روایت کے اعتبار سے راوی کیا ہو جائے گا؟ موزل ہوگا۔ باقی خود میں نے وہ نہیں دیکھا نسخہ، یعنی اس طرف التفات نہیں کیا، شاید اس کو دیکھنے سے مزید کوئی نقطہ سامنے آ جاتا، سمجھ آ رہی، کیونکہ اس میں بھی
تھوڑا سا خلجان ذہن میں آ رہا ہے کہ پیچھے تو ان مقسم ان ابن عباس ہے، تو اب وہ روایت ان عمرہ ہو گئی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو ممکن تو ہے کیونکہ یہ جو واقعہ ہے پیش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ بہرحال ترجمۃ الحدیث کی طرف آئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام سے نقل فرماتے اس آدمی کے بارے میں جس نے اپنی بیوی سے جماع کیے اس حال میں کہ وہ حائضہ تھی، آپ نے فرمایا وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں ہا کذر روایت الصحیحہ، صحیح روایت اسی طرح ہے کہ آپ نے دینارن او نصف دینارن کہا ہے، چونکہ بعض روایات میں آگے آ رہا ہے خمسی دینارن بھی آ رہا ہے، تو اس لیے کہا یہ صحیح ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو صحیح اس کا کہنا آمدہ روایت کے اعتبار سے ہے۔ بہت دفعہ شعبہ نے اس کو مرفوعاً نہیں نقل کیا، یعنی موقوفاً نقل کیا۔ اگلی روایت دیکھیں 65 میں، جب آدمی بیوی کو پہنچ جائے اول خون میں تو 1 دینار دے، اور جب انقطاع دم میں پہنچے تو پھر نصف دینار صدقہ کرے۔ اگلی روایت میں آگے مصنف نے مقسم کے جو شاگرد تھے یہاں پر ابو الحسن الجزری، ان کا ایک مطابع پیش کر دیا ہے عبد الکریم۔ اس سے اگلی روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی سے جماع کرے اور وہ حائضہ ہو تو نصف دینار وہ صدقہ کرے۔ یہاں پہ صرف نصف دینار کا ذکر ہے، اور اس سے آگے آ جائیں اس کے اندر جو اوزائی کی روایت ہے، آپ نے حکم دیا ان کو، یعنی اس کو حضرت عمر کو، کہ صدقہ کرے وہ دینار کے 2 خمس کے برابر۔ تو یہ تو ہو گیا روایات کے ترجمے کے حوالے سے کہ اس کا کیا ترجمہ ہے۔ اب آ جائیں فقہ الحدیث کی طرف کہ مذاہب اور فقہا کیا کہتے ہیں۔ تو حائضہ سے جماع کرنا جو ہے یہ تو بالاتفاق حرام ہے، قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے لا تقربوہن حتی یطہرن یا یطہرن۔ اس لیے ایسے احکام میں اگر کوئی آدمی مستحل ہوتا ہے اس حرام کا تو اس کو کافر کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ کافر نہیں کہا گیا کیونکہ یہ قبی لغیری ہے، لعینی ہی نہیں ہے۔ کبھی لعینی کا مستحل کافر ہوتا ہے، لغیری کا نہیں ہوتا۔ اچھا یہ تو ہو گیا مسئلہ حائضہ سے جماع کے بارے میں کہ وہ اتفاقی حرام ہے۔ حکم جماع میں سے ایک یہ ہوا کہ اس پہ کفارہ ہے یا کہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو جمہور کی رائے یہی ہے کہ کفارہ نہیں ہے، صرف توبہ اور استغفار ہے، توبہ ہے اور استغفار ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول قدیم اور امام احمد رحمہ اللہ کی جو روایت ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس کے اوپر صدقہ دینا لازمی ہے، حتیٰ کہ سید ابن جبیر وغیرہ بھی اس کے قائل ہیں کہ صدقہ دینا کیا ہے، واجب ہے۔ اب تفصیل صدقہ میں وہ اختلاف ہے۔ سید ابن جبیر کہتے ہیں اتق رقبہ، غلام آزاد کرے، اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، جو حدیث میں آیا نا دینار کے صدقے کا یا نصف دینار کا، یہ اس کے اوپر صدقہ لازم ہے۔ اور پھر شوافی کہتے ہیں کہ حدیث 265 کے اعتبار سے کہ اگر شروع دینار خون میں جمع کیا ہے تو گناہ زیادہ، لہذا 1 دینار ہے، چونکہ الاخذ علی قدر ذنب ہوتا ہے، اور اگر انقطاع دم کے اندر جمع ہوا ہے تو پھر نصف دینار ہے۔ یہ شافعیہ کا مذہب ہے، جس کو امام نووی نے بھی پسند کیا ہے، حتیٰ کہ امام عینی جو ہے احناف میں سے، انہوں نے بھی اس کو لیا ہے، سمجھ آ رہی؟
باقی جو احناف ہے وہ تو قائل نہیں ہے وجوب صدقہ کے. تو امام احمد جو ہے وہ ان روایات میں او کو محمول کر رہے ہیں تخییر پر، دینار دے یا نصف دینار دے، اور امام شافعی اس کو معمول کر رہے ہیں او تنویع کا کہ ایک نو پر یہ دینار ہے اور دوسری نو اگر آخر میں کرے تو پھر یہ اس کو صدقہ دینا پڑے گا، تو انہوں نے اس پر معمول کیا. اور احناف کے دلائل میں تو یہی ہوگا نا کہ چونکہ وجوب تو اخبار احاد سے ثابت گو کہ ہو جاتا ہے، سمجھ آ رہی، لیکن یہاں پہ کوئی واضح روایت نہیں ہے صدقے کے حوالے سے، کیونکہ او کا ذکر آ گیا ہے تو یہ دے یا دے دے تو مطلب یہ ہے کہ اختیار ہو گیا، تو توسع ثابت ہو رہی ہے. تو وجوب اور توسع آپس میں متضاد چیزیں ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ آپس میں کیا کہتے ہیں اس کو مسترب روایات بھی ہیں، کیونکہ بعض میں آ رہا ہے خمسی دینار نصف دینار دینار، سمجھ آ رہی، تو اس لحاظ سے پھر وہ اس کے قائل نہیں ہے کہ صدقہ دینا واجب ہے، ہاں استحباب کے قائل ہے کہ صدقہ دینا کیا ہے، مستحب ہے کہ وہ کیا کر دے، صدقہ دے دے. اور یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا کہ کرہا ان یطأھا الرجل، حضرت عمر کی ایک بیوی تھی، وہ ناپسند سمجھتی تھی کہ حضرت عمر ان سے جماع کرے، تو بوجہ کس کے، حیض کے، اس کی یہ ناپسندیدگی کی وجہ تھی. لیکن حضرت عمر نے سمجھا، یعنی اب اس کو حیض تھا اور عموماً بھی بعض اوقات وہ اس سے کتراتی تھی، تو اس حالت میں پھر حضرت عمر نے کہا کہ یہ جان بوجھ کے عذر کر رہی ہے، تو انہوں نے جماع کر لیا. تو پھر اس صورت میں آپ نے پھر ان کو حکم دیا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ باقی یہاں پہ نام کا ذکر نہیں ہے حضرت عمر کا، جیسے عام روایت میں سامنے آ رہا ہے، چونکہ صحابہ پردہ پوشی کے بڑے قائل تھے، سمجھ آ رہی، وہ روایات کے بیان کے اندر نفس مسئلہ تو بیان کرتے تھے لیکن اس کا مصداق نہیں بیان کرتے تھے کہ یہ کس کے متعلق حکم ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک نصیحت بھی ہے اور وصیت بھی ہے کہ نام لینا چاہے فریق مخالف ہی کیوں نہ ہو اس سے احتیاط کرنی چاہیے. نفس مسئلہ جو ہے اس کو تو بیان کرنا چاہیے، لیکن شخصی جو ہے وہ فتویٰ بازی یا شخصی جو ہے نا وہ شخصی حملے، آج کل تو حملے ہوتے ہیں نا، شخصی حملوں سے باز آنا چاہیے، کیونکہ یہ اٹیک جو ہوتے ہیں یہ پھر نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. جی چلے جی. باب في الرجل يصيب منها دون الجماع وبه قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن عوف الجمالي قال حدثني الليث بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن نجبة مولاة ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به. اچھا جی. باب فی الرجل یصیب منها ما دون الجماع، حائضہ سے جماع کے علاوہ نفع حاصل کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس بات ترجمہ بالمعنی ہے اور بالواقعات ہے، مختلف یہاں پہ واقعات پیش کیے گئے ہیں کہ نبی علیہ السلام استمتاع کیا کرتے تھے. مقصود مصنف جواز الاستمتاع من الحائض ہے کہ حائضہ سے نفع حاصل کرنا جائز ہے. سمجھ آ رہی؟ اور تیسری چیز ہے اصول حدیث، تو وہ انشاءاللہ
آئے گی تو ساتھ ساتھ بتا دیں گے وہاں پر، باقی کوئی خاص نہیں ہے اس باب کے اندر۔ ترجمۃ الحدیث کی طرف دیکھیں تاکہ مضمون ذہن میں آ جائے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں میں سے کسی سے مباشرت کرتے، اس کے قریب ہوتے، اس حال میں گوائزہ ہوتی جبکہ اس کے اوپر ازار ہوتا، شلوار ہوتی، الا انصاف الفخذین، رانوں کے نصف تک یا گھٹنوں تک، تحتجز بھی کہ وہ اس کے ذریعے سے رکاوٹ پیدا کرتی تھی، یعنی مباشرت کے دوران درمیان میں کپڑا حائل ہوتا۔ اگلی روایت دیکھیں 68، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں سے ایک حکم دیتے جب وائزہ ہوتی، ان تتزیرہ، یہ کہ وہ شلوار پہنے رکھے، ازار باندھے رکھے، تتزیرہ لفظ ہے اس سے تتزیرہ بن گیا۔ ابن ہشام اور صاحب قاموس تو کہتے ہیں کہ یہ غلطی ہے کسی کی، اس کو تتزیرہ ہونا چاہیے تھا، تتزیرہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ بعض نے اس کی تصحیح بھی کیا کہ نہیں تتزیرہ بھی ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ جواز کے طور پہ یہ پیش کیا ہے کہ جیسے تتخذہ، تو جو عدم جواز کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں تتخذہ تو ٹھیک ہے، وہ تو قرآن پاک میں ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ بعض میں تتزیرہ کے لفظ بھی آتے ہیں تو تتزیرہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال افتعال میں عموماً صرف تتخذو کی تخصیص نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی حمزہ جو ہے وہ تا سے بدلا ہوا ہے، جیسے الذی انت ادل، ایک لفظ آتا ہے قرآن پاک میں الذی نؤت من امانتہ، یہاں پر ہی نا غالباً 30ویں یہ جو صورت ہے نا آیت یا الذین آمنوا اذا تداینتم، اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے باب افتعال سے جہاں پہ حمزہ جو ہے نا وہ تا سے بدلا ہوا ہے۔ تو بہرحال تو یہ لفظ جو ہے نا یہ استعمال ہے، اور بھی الفاظ استعمال ہیں حمزہ تا سے بدلنے کی۔ اور پھر یہ اگر قول عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عائشہ تو خود فصیحہ بلیغہ ہے، ان کا کلام تو خود حجت ہے، تو اس لحاظ سے یہ گویا کہ لفظ درست ہے ان تتزیرہ۔ ثم یضاجعها زوجها، پھر ان کے جو شور ہوتے تھے چاہے وہ جو بھی عورت ہوتی اس سے مزاجعت کرتا، یعنی ان کے پاس لیٹتا۔ وقالت مرتن، اور عائشہ نے ایک دفعہ یباشرها کا لفظ استعمال کیا۔ اگلی روایت دیکھیں، میں نے عائشہ سے سنا رضی اللہ عنہ، وہ کہہ رہی تھی کہ میں اور نبی علیہ السلام ایک شعار اور ایک ہی کپڑے میں رات گزارتے۔ شعار وہ کپڑا ہوتا ہے جو بدن سے مل جائے، ورنہ حائز، ان میں حائز بھی ہوتی تامس بھی ہوتی، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی چیز لگتی تو آپ اپنی وہ جگہ دھو لیتے، ولم یعدوہ، اور اس جگہ سے پھر تجاوز نہیں کرتے تھے، اتنی جگہ دھوتے۔ ثم صلی فیہ، پھر آپ اس میں نماز پڑھتے۔ اس میں کس میں؟ اب بدن میں نماز پڑھتے، یہ تو عجیب سے لفظ ہے کیونکہ بدن کے ساتھ نماز ہوتی ہے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں، ثم صلی ہوتا، تو اس لیے پھر بعض لوگوں نے کہا کہ یہ لوٹ رہی ہے شعار کی طرف، اس شعار میں نماز پڑھتے، شعار میں نماز پڑھتے، یعنی شعار کو لگ جاتی کوئی نجاست فإن أصابه کمانا اس شعار کو، تو آپ اس شعار کی وہ جگہ دھو لیتے، پھر وہ جو اوپر والا کمبل ہوگا، بستر یا چادر جو بھی ہوگی، تو آپ اس کے اندر نماز پڑھتے، یعنی ممکن آپ اپنے اوپر لے لیتے ہوں۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ چیز ہوگی۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ ثم صلی فی جو ہے نا یہ یہاں غلطی ہے کسی راوی کی یا کاتب کی، کیونکہ ابن داسہ کا جو نسخہ ہے اس کے اندر یہاں پہ ثم صلی فی نہیں ہے، او آگے ثم صلی فی ہے، تو اس نے وہ ادھر بھی نقل کر دیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ بہرحال ہی ضمیر بدن کی طرح لٹائیں تو معنی نہیں بنتا، شعار کی طرح لٹائیں پھر کچھ معنی بن سکتا ہے،
کپڑے کی طرف بھی لٹایا گیا ہے کہ کپڑے کو لگ جاتی، لیکن کپڑے کا تو ذکر آگے بھی آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ دوبارہ اگر لگ جاتی تو مثلا، سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال یہاں پہ تعویل کرنی پڑے گی تاکہ ثم صلی فی کا معنی درست ہو جائے. آ رہی بات ذہن میں؟ وَإِنْ أَصَابَ تَعْنِ ثَوْبَ، اور اگر آپ کے کپڑے کو کوئی چیز لگتی تو آپ اس جگہ کو دھو لیتے، وَلَمْ يَعْدُوا، اور اس سے تجاوز نہیں کرتے، پھر آپ اس میں نماز پڑھ لیتے. تو یہاں پہ بھی مزاجعت اور مباشرت بالحائض اس کا جواز منقول ہے. آگے دیکھیں، عبد الرحمن ابن زیاد عن عمارہ جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان عمتن لہو، ان کی ایک پھوپھی تھی، حدثتہ، اس نے ان کو بیان کیا عمارہ کو، کہ اس پھوپھی نے بیان کیا، حضرت عائشہ سے پوچھا کہ انہا سالت عائشہ، حضرت عائشہ سے سوال کیا اس اماں نے کہ ہم میں سے ایک کو حیض ہو جاتا ہے اور اس کے زوج کے پاس ایک ہی بستر ہوتا ہے، تو آپ جب اکٹھے سوتے ہیں تو کوئی نہ کچھ حیض کا خون شور کو بھی لگ جاتا ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا میں تجھے خبر دیتی ہوں اس کا جو نبی علیہ السلام کرتے تھے. آپ داخل ہوتے اور پھر اپنے گھر کی مسجد کی طرف جاتے، گھر میں بھی آپ کا ایک مصلی تھا، وہاں آپ جاتے. قال ابو داؤد تعودی مسجد بیتی فلم ینصرف، پھر آپ واپس نہیں ہوتے تھے یہاں تک کہ میری آنکھیں مجھے اوپر غالب آ جاتی اور آپ کو سردی لگتی. اوجعہ، تو آپ کہتے ادنی منی، مجھ سے قریب ہو جا. میں کہتی میں تو عائزہ ہوں. آپ کہتے انک شفی، اپنی رانوں سے کپڑا ٹا لے. پس میں اپنی رانوں سے کپڑا ٹا لیتی، آپ اپنا رخسار مبارک اور سینہ میری رانوں پہ رکھ لیتے. وحنیت، اور میں آپ پہ جھک جاتی، حتیٰ دافیہ، یہاں تک کہ آپ گرمی حاصل کرتے اور سو جاتے. تو اس سے بھی استمتاع اور مباشرت کا جواز معلوم ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ روایت گو کہ ضعیف بھی ہے. عبد الرحمن ابن زیاد راوی جو ہے نا یہ ضعیف ہے، اور ایسے ہی عمارہ اور عمہ یہ دونوں مجہول ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو ضعف در ضعف ہے اس روایت میں. بہرحال بطور شہادت کے مصنف نے اس کو لیا ہے. آگے دیکھیں، ان ابی الیمان، یہ بھی ایک مستور الحال راوی ہے. ان ابی الیمان، یہ ان ام ذرہ ان عائشہ نقل کر رہے ہیں کہ انا قالت، انہوں نے کہا کہ جب مجھے حیض ہو جاتا تو میں مثال سے، فرش سے، جو بڑا جگہ ہوتی تھی سونے کی بستر، اس سے چٹائی پہ آ جاتی نیچے اکیلی ہو کے. پس ہم نبی علیہ السلام کے قریب نہیں جاتے، نقرب ولم ندن منہ، اور نہ ہی ہم اس سے قریب ہوتے مزید تاکید کے لیے، یہاں تک کہ ہم پاک ہو جاتے. سمجھ آ رہی؟ تو یعنی یہ احتیاط پر محمول ہے. احتیاط یہی ہے کہ آدمی دور رہے، اور یا پھر اپنا فعل بیان کر رہی ہے کہ ہم دور رہنے کی کوشش کرتے تھے. ہاں نبی علیہ السلام اگر قریب کر لیتے تو الگ بات ہے. اکرمہ بعض ازواج کی نقل کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب ارادہ کر جائے سے کسی چیز کا تو اس کی شرمگاہ پہ کوئی کپڑا رکھ لیتے. آگے دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیں حکم دیتے فی فوح حیضنا، ہماری حیض کے شروعات میں، ان نتظیرہ، کہ ہم ازار کو باندھیں، لنگوٹ ماریں، پھر آپ ہم سے مباشرت کرتے. اور کون مالک ہے اپنی حاجت پر، جس طرح کہ نبی علیہ السلام اپنی حاجت کے مالک تھے. اب اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اپنے اوپر کنٹرول تھا، کسی اور کو نہیں، لہذا وہ اس طرح نہ کرے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرول نبی علیہ السلام کو تھا. سمجھ آ رہی؟ اور آپ کیا کیا کرتے تھے؟ استمتاع کیا کرتے تھے. تو جب آپ کرتے ہیں مثلاً تو پھر کوئی اور آدمی بھی کر لے، پھر اور بھی کر سکتا ہے، کوئی آدمی فائدہ حاصل کر سکتا ہے. بہر زیادہ پہلا معنی متبادر ہے کہ بچنا چاہیے. سمجھ آ رہی؟ دوسرے معنی بھی اگرچہ اس کی طرف کچھ اشارہ جا رہا ہے کہ آپ کنٹرول ہو کر کیا کرتے تھے؟ استمتاع کرتے تھے، تو تم بھی کر سکتے ہو. سمجھ آ رہی؟
بہرحال پہلا معنی جو ہے وہ راجی۔ اب آ جائیں فقہ الحدیث کی طرف۔ مباشرت بالحائض کا جو مسئلہ ہے، استمتاع من الحائض کا جو مسئلہ ہے، تو یہ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو بالاتفاق حرام ہے اور وہ ہے مباشرت فی الفرج۔ دوسری صورت بالاتفاق جائز ہے اور وہ مباشرت ہے ما علی بین السرتی والرکبتین۔ سمجھ آ رہی؟ رکبتین اور ناف کے علاوہ باقی حصے سے استمتاع، وہ کیا ہے؟ بالاتفاق جائز ہے۔ ما بین السرتی والرکبہ استمتاع یہ مختلفی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مختلفی ہے۔ امام احمد اور امام محمد سمجھ آ رہی؟ یعنی ما بین السرہ والرکبہ، لیکن ساتھ آگے کہنا ہے سوى القبول والدبر۔ سمجھ آ رہی؟ ما بین السرۃ والرکبہ سوى الفرجین۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو استمتاع ہے تو یہ امام احمد اور امام محمد کے نزدیک جائز ہے، اور باقی جو جمہور ہیں وہ اس کے جواز کے قائل نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ہاں اگر کوئی کپڑا ہو، ازار ہو، پھر تو درست ہے، لیکن بلا فصل اور بلا حائل استمتاع وہ اس کے قائل نہیں ہے۔ امام احمد اور امام محمد رحمہ اللہ وہ بلا فصل اور بلا حائل بھی قائل ہیں، لیکن جب کہ بندے کو اپنے اوپر کنٹرول ہو۔ اب یہ جو روایات ہیں یہ کن کی دلیل ہے؟ یہ تو جمہور کی دلیل ہے، کیونکہ آپ ازار رکھتے تھے، اور یہ حضرات اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ استحباب پر محمول ہے۔ کس پر محمول ہے؟ استحباب پر۔ سمجھ آ رہی؟ ان کے مذہب کی بھی کچھ نہ کچھ بیچ میں اشارے موجود ہیں، کیونکہ بعض میں لا انصاف الفخذین آیا ہوا ہے، تو نصف فخذین جب ہوا تو مطلب یہ ہو گیا کہ اس کے اوپر تو کپڑا نہ ہوا بعض پر۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال احتیاط اور ظاہر روایات اور حضرت عائشہ کی تعلیل ایکم یملک اربہ یہ جمہور کی تائید میں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کہ استمتاع حاصل کرنا بلا فصل جائز نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ؟ جی چلے آگے چلیں۔ باب في المرأة تستحاز ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض به. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيزهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستغفر بثوب ثم لتصلي. وبه قال حدثنا. اچھا جی، باب فی المرأة تستحاز ومن قال تدع الصلاة فی عدة الأیام التي كانت تحیض۔ ابو داؤد شریف کے اہم مباحث میں سے جن کو وفاق نے بھی جو ہے وہ واضح کیا ہے کہ یہ باعث خاص طور پہ پڑھانی چاہیے تفصیل سے۔ امام ابو داؤد نے مستحاضہ کے جو مسائل تھے ان کو جس تفصیل سے واضح کیا ہے شاید ہی کسی مصنف نے اس کو اس طریقے سے واضح کیا ہو، تو اس لحاظ سے جو ابتدائی مباحث ہیں چند ان کو آپ نے توجہ سے سننا ہے، یہ آپ کو پورے سہ ستہ میں انشاءاللہ کام آئے گی۔ سمجھنے والی بات ہے، سمجھ آ گئی تو وہ 5 منٹ کی بات کافی ہے پورے سال کے لیے،
نہ سمجھ میں آئی تو بس پھر ساری احادیث ایسے ہی گزر جائیں گی۔ تو اس بات ترجمہ تو یہاں پہ بالمعنی ہے، سمجھ آ رہی؟ ترجمہ کیا ہے؟ بابن فی المرأۃ، یہ باب ہے اس عورت کے بارے میں تستعاذ جس کو ایز آ جائے، استعاذہ آ جائے، اور اس آدمی کا بھی باب ہے جو یہ کہتا ہے کہ مستعاذہ عورت چھوڑے گی نماز اپنے دنوں کے اعتبار سے جن میں ان کو کیا آتا تھا؟ حیض آتا تھا، یعنی وہ اپنی عادت کا اعتبار کر کے وہ بن جائے حائضہ، اور باقی دنوں میں وہ کیا بنے؟ مستعاذہ، نماز پڑھے، روزے رکھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مقصود مصنف کیا ہے؟ تو مستحاضہ کے لیے عبرت بالایام کا اعتبار، اس کا اعتبار یہ مصنف کو مقصود ہے، یعنی جو مستحاضہ ہے وہ بجائے رنگ کے اعتبار کے عادت کا اعتبار کرے، یہ مصنف کیا راجح ہے۔ مستحاضہ رنگ کا بھی اعتبار کرتی ہے، تو اس کے حوالے سے اگلا باب آ رہا ہے جس میں مستحاضہ کے لیے ہے کہ وہ کس کا اعتبار کرے؟ رنگ کا۔ تو یہ عبرت بالایام کے حوالے سے باب ہے، اور اگلا اذا اقبلت الحیضۃ تدع الصلاۃ، یہ عبرت بالالوان کے حوالے سے باب ہے۔ ٹھیک ہو گیا بات؟ اچھا جی، تو بہرحال یہ تائید لمذہب الحنفی آپ کہیں تب بھی درست ہے، تائید لمذہب الامام احمد کہیں تب بھی درست ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، اب آ جائیں تیسری چیز کی طرف جو کہ اصول حدیث کے متعلق بات ہے، پھر انشاءاللہ ہم آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف۔ توجہ کریں، یہاں پہ قال ابو داؤد کدھر آیا ہوا ہے؟ نظر آ رہے ہیں؟ قال ابو داؤد، اچھا یہ قال ابو داؤد تو آسان ہے، یہ تو اس میں آ جائے گا کہ یہ جس عورت کی بات چل رہی ہے نا پیچھے، تو یہ فاطمہ بنت ابی حبیش ہے۔ اس سے آگے قال ابو داؤد ہے، نظر آ رہے ہیں؟ وَرَوَاهُ قُتَيْبَةُ بَيَّنَ اضعاف حدیث جعفر بن ربیعہ فی آخرها۔ ایک یہ قال ابو داؤد ہے، اور ایک اس کے بعد آگے پھر قال ابو داؤد آ رہے ہیں، دو تین آ رہے ہیں، تو یہ من مزال الاقدام بھی ہے اور اہم بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن چونکہ یہ موقوف ہے، پہلے مستعاذہ کے حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ احکام ذہن میں ہوں اس پر، تو اس لحاظ سے اس بات کو چھوڑ کے ہم سب سے پہلے جو ترجمہ ہے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ چوتھی جو چیز ہے، دیکھیں ذرا ترجمہ حدیث۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک عورت تو حراق دماء، وہ بہت زیادہ خون بہایا کرتی تھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں۔ فاستفتت لہا ام سلمہ، حضرت ام سلمہ نے اس کے لیے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا کیا ہونا چاہیے، تو آپ نے فرمایا لتنتظر عدت اللیالی، چند رات اور دن انتظار کرے، التی کانت تحیضہن، جن میں اس کو حیض آتا تھا مہینے سے پہلے اس کے کہ اس کو یہ بیماری استعاذہ والی پہنچی ہے۔ فلتترک الصلاۃ، پھر وہ نماز چھوڑ دے، اسی مہینے کی مقدار جو دن بنتے ہیں نا اتنے رہنے دیں۔ مثلا اگر اس کی عادت تھی 8 دن حیض کی، تو استعاذے میں بھی 8 دن حیض سمجھے۔ فَإِذَا خَلَّفَتْ، جب یہ دن گزر جائیں تو فلتغتسل، وہ غسل کرے، پھر وہ لنگوٹ مارے استسفار کپڑے کا، پھر وہ نماز پڑھے۔ بشک مطلب معذور ہے، حیض استعاذہ آتا ہے تو آتا رہے، وہ نماز پڑھے۔ تو کس کا اعتبار کیا ہے؟ عبرت بالایام کا۔ اگلی روایت دیکھیں 75۔ ایک آدمی نے خبر دی ان کو سلیمان بن یسار کو حضرت ام سلمہ سے کہ ایک عورت کو بہت زیادہ خون آتا تھا، تو حراق الدمہ،
یہاں پہ راوی نے پہلے ہی، چونکہ یہ جو روایت ساری چل رہی ہے نا یہ نافع کی روایات ہے، مدار نافع پر ہے، پیچھے نافع کے شاگرد تھے مالک، یہاں پہ نافع کے شاگرد لیث، نظر آ رہا ہے نا۔ فَإِذَا خَلَّفَتْ، جب یہ گزر جائے دن اور نماز قریب ہو جائے تو وہ غسل کرے، تو اسی طرح جس طرح پچھلی روایت تھی اسی کے معنی میں یہ آگے راوی نے الفاظ ذکر کیے۔ اگلی روایت دیکھیں، یہاں پہ نافع کے شاگرد عبید اللہ کہ ایک عورت تحراق الدم فذکر مان حدیث لیث، جس طرح لیث کی حدیث تھی اس طرح یہ حدیث گزری ہے پیچھے، لیث نافع تھا نا، یہاں پہ یہ ہے فَإِذَا خَلَّفَتْهُنَّ، جب ان کو پیچھے کر دے اور نماز قریب ہو جائے اب غسل کرے۔ تھوڑا سا لفظی اختلاف مصنف نے بیان کیا ہے۔ اس سے اگلی روایت دیکھیں، نافع کے شاگرد سخر، یہاں پہ الفاظ ہیں فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ، نماز چھوڑے مقدار انہی دنوں کے، تو عبرت بالایام، پھر جب نماز قریب ہو جائے تو غسل کرے اور لنگوٹ مارے، استغفار، یہ استغفار کا ایک ہی معنی ہے، پھر نماز پڑھے۔ اس سے اگلی روایت یہ وہی دیکھیں، یہاں پہ جو ہے وہ نافع نہیں ہے، یہاں پہ سلیمان ابن یسار سے نقل کر رہا ہے کون؟ ایوب، پیچھے نافع تھا نا اور اب ایوب آگے، اس کا جو عدیل ہے ہم سبق ہے، یا اس نے نقل کی ہے تدعو الصلاۃ وتغتسل فیما سوا ذالک، ان کے علاوہ میں غسل کرے اور لنگوٹ مارے اور نماز پڑھے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں یہ عورت جس کو استعاذہ ہوتا تھا، حماد بن زید عن ایوب فی ھذا الحدیث، اس حدیث کے اندر حماد ابن زید نے ایوب سے نقل کیا ہے کہ وہ فاطمہ بنت ابی حبیش ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی یہ جو ایوب کی روایت ہے نا، نافع کی روایتوں میں اس کی وضاحت نہیں، ایوب کی روایت اور اس کے اندر بھی ایوب سے جو اس کا شاگرد کون ہے؟ حماد، وہ جو ہے اس نے نقل کیا کہ یہ عورت فاطمہ بنت ابی حبیش تھی، تو گویا کہ ابھی تک مصنف نے روایات فاطمہ بنت ابی حبیش کو چلایا ہے۔ آ رہی سمجھ؟ اور امام احمد رحمہ اللہ سے جیسے نقل کیا گیا ہے کہ استعاذہ کے والے سے جو عورتیں جن کے اوپر زیادہ روایات ہیں اور مدار ہے احکام کا، ایک فاطمہ بنت ابی حبیش ہے، ایک حمنہ بنت جحش ہے، اور ایک زینب بنت جحش ہے۔ حمنہ بنت جحش، زینب بنت جحش اور فاطمہ بنت ابی حبیش، تو یہ روایت فاطمہ بنت ابی حبیش کی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو حماد نے، سما کا فاعل حماد ہے، حماد نے اس عورت کا نام لیا ہے فاطمہ بنت ابی حبیش۔ اگلی روایت کی طرف آ جائیں، 180 میں حضرت عائشہ سے منقول ہے، وہ کہتی ہے کہ ام حبیبہ نے نبی علیہ السلام سے خون کے بارے میں پوچھا، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اس کے ٹپ کو دیکھا، مرکنہا ملعان دمن، وہ خون سے بھرا ہوا تھا، چونکہ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا تھا نا ٹپ میں بیٹھا کرو تاکہ جو گرمی ہے وہ ٹھنڈی ہو اور رگ جو ہے ٹھنڈی ہو کر خون بند کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا ام کسی قدر ما کانت تحبسو کی، ٹھہر جا اس مقدار جس مقدار تجھے حیض روکا کرتا تھا نماز سے، پھر غسل کر لے۔ یہ بھی ہو گیا۔ تو پہلے فاطمہ بنت ابی حبیش اور یہ کون سی ہے؟ ام حبیبہ بنت جحش، ہو گیا یہ۔ اب قال ابو داؤد آ جائیں، ورواہ قتیبہ، تو قتیبہ نے اس کو نقل کیا حدیث کو، مصنف کے استاذ قتیبہ ہیں، آپ انگلی رکھیں گے تو پھر جلدی زور نہیں لگے گا، نہیں تو پھر بہت زور لگے گا، ٹائم بھی زیادہ جائے گا۔ قتیبہ نے اس کو نقل کیا ہے، حال ہونے اس قتیبہ کے کہ اس نے جعفر ابن ربیہ کی حدیث کی ضعف کو بھی اس کے آخر میں بیان کیا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ بعض لوگوں نے یہ مطلب بیان کیا ہے، بیانہ اضعاف حدیث جعفر ابن ربیہ تھا فی آخرہا، اس حدیثوں کے آخر میں، سمجھ آ رہی، اس نے اس کا ضعف بیان کیا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ مصنف کہہ رہا علی ابن عیاش اور یونس ابن محمد نے بھی لیث سے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جیسے کون نقل کر رہا ہے؟ قتیبہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ جعفر ابن ربیہ، انہوں نے جعفر کا نام ذکر کیا، جعفر ابن ربیہ، پیچھے نام نہیں تھا تو جو ہے صرف جعفر لکھا ہوا ہے، ان جعفرن،
نسبت آگے نہیں ہے کہ کون ہے، تو کہا ابن ربیہ ہے۔ یہ بعض لوگوں نے قال ابو داؤد کا مطلب بیان کیا ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ بعض نے اس کا یہ بھی مطلب بیان کیا ہے کہ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں وروا قتیبہ، اس کو قتیبہ نے بھی نقل کیا، بین اضعاف حدیث جعفر ابن ربیعہ فی آخرها، یہ بینہ نہیں ہے، بینہ ہے، اور بینہ اور اضعاف یہ دونوں آپس میں ہم معنی نہیں ہے، اضعاف کا معنی بھی بینہ ہی ہے، اضعاف معنی بینہ۔ قتیبہ نے اس کو نقل کیا درمیان حدیث جعفر ابن ربیعہ کے فی آخریہ، آخر حدیثوں میں، یعنی قتیبہ جعفر بن ربیعہ کی جب حدیثیں بیان ہو رہی تھی نا، تو اس کے درمیان سے اینڈ میں جا کر کچھ آخر میں، درمیان سے کچھ آخر میں جا کر یہ حدیث نقل کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ راوی کی جو پہچان ہے وہ مصنف کروا رہا ہے کہ میرے استاذ نے جب جعفر کی روایتوں کو بیان کیا نا، تو اس کے دوران اس نے یہ بیان کیا ہے، تو مطلب یہ جعفر ابن ربیعہ ہے۔ اور آگے مصنف مزید تائید کے طور پہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو قتیبہ کے جو عدیل ہے نا، سمجھ آ رہی؟ عدیل جیسے کہ علی ابن یاش اور یونس ابن محمد ہے، انہوں نے بھی لیث سے نقل کیا، تو انہوں نے بھی جعفر ابن ربیعہ کہا ہے، تو عدیل بھی جعفر ابن ربیعہ کہہ رہے ہیں، اور مصنف نے بھی جب اس حدیث کو بیان کیا، میرے استاذ نے بھی جب اس کو بیان کیا تھا قتیبہ نے، تو اس نے بھی جعفر ابن ربیعہ کی حدیثوں کے درمیان اس کو کیا کیا تھا، نقل کیا تھا۔ آری بات سمجھ؟ اس کی ایک اور توجہ میرے ذہن میں بھی، آپ اس کو بھی دیکھیں، احتمال ہے اگر ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ قتیبہ نے اس کو نقل کیا ہے، اس حدیث کو استاذ نے مجھے، سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، بین اضعاف حدیث، حال ہونے اس کے کہ اس نے حدیث بیان کرنے کے دوران وضاحت